تو اس وقت حضرت ابو بکر نے جواب دیا، عمر دیکھتا نہیں ہے آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ آیت نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب وحی نازل نہیں ہوگی۔ جب وحی نازل نہیں ہوگی تو اس دنیا میں مصطفیٰ کا کیا کام؟ مصطفیٰ کو تو لایا گیا وحی کے لیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک وحی نازل ہوتی رہے گی تب تک وہ ہمارے درمیان میں ہوں گے۔ وحی کا سلسلہ بند۔ اب ایک محبوب اپنے محبوب سے ملاقات چاہتا ہے۔ یہ کہوں آپ سے کہ نبی گانوں سے نفرت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، میں گانوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، میں برائیوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، میں زنا کے اڈے بند کرنے کے لیے آیا ہوں، بچیوں کو جو دفنایا جاتا تھا میں اس قانون کو رد کرنے آیا ہوں، غلاموں کو جو مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا میں اس قانون کے خلاف آیا ہوں۔ یہ تھے ہمارے حضور۔ اگر ان موٹی موٹی باتوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ تھے ہمارے حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایسے نبی کی زندگی ڈسکس کرنے والے ہیں جو نبی امام الانبیاء ہے، جن پہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ نہ صرف سردار ہے، دنیا کا پہلا بشر ہے، اور اسی کے صدقے میں کائنات بنائی گئی ہے۔ میں کیا کہوں اور کہاں سے سٹارٹ کروں ان کی زندگی کو؟ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ، ایک ایک حصہ قابل تعریف ہے۔ میں جرت کر رہا ہوں کہ ان کی زندگی پر روشنی ڈالوں، لیکن یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ جتنی مجھے توفیق دے اتنی میں ان کی زندگی کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے کہ مسلمانوں کو انہیں فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو پیسے کمانے کے ہزار طریقے، ہزار بزنس مین بتائیں گے، دنیا میں کس طرح کامیاب ہونا ہے، کس طرح مرسڈیز لیمبورگینی خریدنی ہے، کس طرح بنگلو لینا ہے، لیکن یاد رکھیے آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو مصطفیٰ کے دامن کو پکڑنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ مصطفیٰ کے دامن کو پکڑے بغیر جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ 1 روپے کی نہیں، کروڑوں روپے کی بات۔ بغیر نبی کی زندگی پہ عمل کرے جنت میں جا ہی نہیں سکتے، اللہ کو راضی کر ہی نہیں سکتے، حساب کتاب سے چھٹکارا پا ہی نہیں سکتے۔ آج میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ آج میں نے ربیع الاول کا وہ جلوس دیکھا ہے جس میں قرآن کی دھجیاں اڑائی گئی، جس میں نبی کی طریقے کی دھجیاں اڑائی گئی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا کہ آج عید میلاد النبی ہے۔ حقیقت میں ہے خوشیاں منانا تھا تو آپ درود پڑھ کے مناتے، خوشیاں منانا تھا آپ قرآن پڑھ کے مناتے، خوشیاں منانا تھا آج آپ عہد کرتے کہ میری بچیاں انشاءاللہ آج سے لے کر جب تک وہ زندہ رہیں گی پردے میں رہیں گی۔ آج آپ عہد کر لیتے کہ میرے نبی اس دنیا سے اندھیرے کو مٹھانے کے لیے آئے تھے اور انشاءاللہ میں بھی وہی کام کروں گا۔ میرے نبی نے غیروں کو اپنا بنایا تھا اور میں وہ کروں گا۔ اس کوشش میں مسلمان ہوتا، عہد کرتا، کچھ نہ کچھ حاصل کرتا، لیکن اسے کیا کرنا تھا؟ ڈی جے بجانے تھے، شیطان کو خوش کرنا تھا۔ ایک بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا زیادہ اللہ پاک سے محبت کرتے تھے اتنی ہی نفرت وہ شیطان سے کرتے تھے۔ تو سوچئے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ جو لوگ ڈی جے بجا رہے ہیں، سڑکوں کو جام کر رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، شقان رسول۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے جلوس میں جانے والوں، کیا تم نے فجر پڑھی تھی؟ کیا تم نے ظہر پڑھی ہے؟ اب یہ عشاء کا وقت ہو رہا ہے، کیا تم نے مغرب پڑھی ہے؟ عصر پڑھی ہے؟ یقیناً تم میں سے 99.9% لوگوں کا جواب ہوگا نہیں۔ کہاں سے عاشق رسول ہوئے؟ کہاں سے نبی کی محبت دل میں آئے گی؟ یقیناً نبی سے محبت کیجئے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ گانے بجا رہے ہو، نبی کو جس چیز سے نفرت تھی وہی کر رہے ہو، تو اب آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس سال کا جلوس میں مانتا ہوں شیطان بڑا خوش ہوگا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ نیچے ایک جلوس، اوپر گلی میں ایک جلوس، پیچھے گلی میں ایک جلوس،
وہاں پہ جلوس سے دقت نہیں تھی، دقت تھی ان گانوں سے جو بجائے جا رہے تھے، دقت تھی ان اعمال سے جن سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی تھی، اور تکلیف پہنچانے والے مسلمان۔ نبی کی زندگی کا ایک چھوٹا بھی حصہ میں نے بیان نہیں کیا، میں وہی مسلمانوں کی تکلیفیں لے کر آپ کے سامنے بیٹھ چکا ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کروں تو کیا کروں؟ ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر روشنی ڈالوں تو کیا ڈالوں؟ یہ کہوں آپ سے کہ نبی گانوں سے نفرت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میں گانوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، میں برائیوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، میں زنا کے اڈے بند کرنے کے لیے آیا ہوں، بچیوں کو جو دفنایا جاتا تھا میں اس قانون کو رد کرنے آیا ہوں، غلاموں کو جو مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا میں اس قانون کے خلاف آیا ہوں۔ یہ تھے ہمارے حضور۔ اگر ان موٹی موٹی باتوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ تھے ہمارے حضور۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں صرف اتنا یاد رہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ کون بتائے گا کہ یہی وہ مہینہ تھا جس میں ایک عظیم الشان ہستی اپنے حقیقی معبود سے جا ملی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ایک موقع پہ رونے لگے، اور وہ موقع کون سا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم، آج وہ دن ہے جس دن میں نے اسلام کو مکمل کر دیا تم پر، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق جو کہ مزاج مصطفیٰ سے بڑی واقفیت رکھتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہمدرد تھے، ساتھی تھے، صحابی اول تو تھے ہی لیکن ساتھی بھی تھے، وہ رونے لگے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ تو اس وقت حضرت ابو بکر نے جواب دیا، عمر دیکھتا نہیں ہے آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ آیت نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم، آج دین مکمل ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب وحی نازل نہیں ہوگی۔ جب وحی نازل نہیں ہوگی تو اس دنیا میں مصطفیٰ کا کیا کام؟ مصطفیٰ کو تو لایا گیا وحی کے لیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک وحی نازل ہوتی رہے گی تب تک وہ ہمارے درمیان میں ہوں گے۔ وحی کا سلسلہ بند، اب ایک محبوب اپنے محبوب سے ملاقات چاہتا ہے۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ہمارے درمیان سے اپنے حقیقی معبود کی طرف جانے والے، اور وہی ہوا۔ مسلمانوں اس پہ بھی تو روشنی ڈالو، یہ باتیں بھی تو یاد رکھو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ذرا اس ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر کرے جو لوگ ربیع الاول میں ڈھول بجانا جانتے ہو لیکن نبی کا فرمان نہیں جانتے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔